میرے بہت سے ساتھی حیران ہو رہے ہوں گے کہ میں کھڑے ہو کر تقریر کر رہا ہوں اپنے کمر کی تکلیف کو نظر انداز کرتے ہوئے۔ ابھی کچھ دن پہلے میں نے یہ تجربہ پشاور میں بھی کیا تھا، ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں، اور اس میں چونکہ مجھے کچھ کامیابی رہی تھی اس لیے میں یہاں بھی ہمت کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں کچھ مثبت باتیں اپنی۔ دیکھیے، روشن خیالی کے بارے میں ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کی یہ رائے صحیح نہیں ہے کہ یہ ٹوائن بی نے اس کا آغاز کیا۔ یہ تو ریفارمیشن اور رینائسنس کے بعد انلائٹنمنٹ روشن خیالی، اس پورے پروسیس کو روشن خیالی کہا جاتا ہے۔ یہ روشن خیالی ہم نے دی ہے یورپ کو۔ یورپ خود مانتا ہے، ابھی امریکہ کا تو سوال ہی نہیں، وہاں تو کچھ وحشی قبائل صرف رہتے تھے، نہ کوئی تہذیب نہ تمدن۔ یورپ ڈارک ایجز میں تھا، تاریکیوں میں، خود مانتے ہیں ڈارک ایجز۔ یہ ہمارا فکر تھا جو کارڈوا، ٹولیڈو، گریناڈا کی یونیورسٹیوں سے یورپ میں پھیلا ہے، جس نے وہاں روشن خیالی پیدا کی ہے۔ یہ روشن خیالی مسلمانوں کے زیر اثر پیدا ہوئی۔ چنانچہ سب سے پہلے میں حوالہ دوں گا ایم این رائے کا۔ راجا رام موہن رائے کا حوالہ دیا ہے ڈاکٹر صاحب نے، میں ایم این رائے کا دے رہا ہوں۔ مہندر ناتھ رائے، یہ کمیونسٹ انٹرنیشنل کا رکن تھا، اتنے بڑے پائے کا کمیونسٹ۔ اس نے اسی لاہور میں تقریر کی تھی 1920 میں، جبکہ ابھی بولشوک ریولوشن کو 3 برس صرف ہوئے تھے۔ یہیں کا بریڈلا ہال اب مسمار ہو چکا ہے لاہور کا۔ 1920 میں تقریر کی، ہسٹوریکل رول آف اسلام۔ وہ کتاب پاکستان میں تو کوئی جانتا ہی نہیں، انڈیا میں ممبئی کا ایک ناشر آج بھی شائع کرتا ہے۔ اس میں جو کچھ اس نے کہا ہے، میں اس کا صرف ایک پہلو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا جو لوگ عربوں کی فتوحات کو سکندر اعظم یا چنگیز یا اٹیلا کی فتوحات پر قیاس کرتے ہیں، وہ بہت بڑے مغالطے میں۔ ان فتوحات کے نتیجے میں دنیا میں کوئی روشنی نہیں آئی، کوئی سماج کی اصلاح نہیں ہوئی، کوئی نئی تہذیب وجود میں نہیں آئی، نئے علوم وجود میں نہیں آئے۔ لیکن اسلام کے زیر اثر یہ جو پھیلا ہے طوفان کے ساتھ کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، اس نے دنیا کو روشنی دی ہے، اس نے دنیا کو تاریکی کے اندھیروں سے نکالا ہے، اس نے نئی تہذیب دی ہے، نیا تمدن دیا ہے، نئی سیاست دی ہے، نیا ریاست دیا ہے، نیا قانون دیا ہے، فوجداری بھی اور دیوانی بھی۔ تو یہ اصل میں قیاس نہ کریں آپ کہ یہ سکندر اعظم اگر مقدونیہ سے ہو کر اور بیاس تک پہنچ گیا، یا ٹیلا اور چنگیز خان اگر منگولیا وغیرہ سے ہو کر اور پہنچ گئے ایسٹرن یورپ تک، تو یہ اس طرح کی فتوحات نہیں تھی، اور تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب تھا جو محمد نے برپا کیا۔ یہ گواہی ایک ہندو کی ہے، جو صرف ہندو نہیں، کمیونسٹ ہے، صرف کمیونسٹ نہیں، کمیونسٹ انٹرنیشنل کا ممبر ہے۔ اسی کی ایک گواہی علامہ اقبال نے دی۔ علامہ اقبال نے جدید مغربی تہذیب کا انر کور قرآنی قرار دیا ہے۔ بڑی حیران کن بات ہے، اگرچہ مغربی تہذیب کے خلاف ہے، وہ اشعار بھی ابھی پڑھے گئے ہیں کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ میں اس میں ساتھ کے ساتھ عرض کرتا رہوں کہ اس سوال پہ اکثر ایک سوالیہ نشان اس شعر کے آگے میں لگاتا ہوں، وہ تہذیب ابھی مری تو نہیں، علامہ کی پیشن گوئی تو غلط ثابت ہو گئی، لیکن ذرا غور سے دیکھیے تو تہذیب مر چکی ہے۔ امریکہ اپنی ٹیکنالوجی کے بل پر کھڑا ہے، صرف مغربی تہذیب صرف ٹیکنالوجی کے بل پر کھڑی ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا، دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ یہ سارا در حقیقت ٹیکنیکل ترقی ہے جس پر یہ کھڑا ہوا ہے نظام، ورنہ تہذیب تو مر چکی ہے۔ مرد و زن اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق جدا، ان کو وہ ایک کر رہے ہیں۔ ہم جنس شادیاں،
ہومو سیکچوئل کی شادیاں، ایک مرد شوہر ایک مرد بیوی، ایک عورت شوہر ایک عورت بیوی، یہ تہذیب ہے یا تہذیب کا سنڈاس ہے؟ یہ تہذیب تو مر چکی، خاندانی نظام ختم ہو چکا۔ 4 سال پہلے بل کلنٹن نے کہا تھا کہ عنقریب ہماری قوم کی اکثریت حرامزادوں پر مشتمل ہوگی، بورن وداؤٹ اینی ویڈ لاک، شادی وادی نہیں ہے، ہو رہے بچے، وی آر لیونگ ٹوگیدر، بچے بھی ہو رہے ہیں۔ وہاں باپ کا نام جو ہے خانے سے خارج کر دیا گیا، جو فارمز بنتے ہیں فادرز نیم، اکثر کو معلوم ہی نہیں ہمارا باپ کون تھا، لہذا آپ مدرس نیم رہ گیا سر، وہ تو معلوم ہے کس نے جنم دیا۔ تو تہذیب مر چکی ہے، اقبال غلط نہیں تھا۔ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، یہ شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا، بڑا پائیدار ہوگا۔ یہ انر کور اقبال نے کیسے کہہ دیا کہ مغربی تہذیب کا انر کور قرآنی ہے؟ یہ بڑی ذرا گہری بات ہے، اسے سمجھیے۔ دیکھیے، اسلام سے قبل دنیا میں توہم پرستی تھی، اسلام نے آ کر توہم پرستی کا خاتمہ کر دیا۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کسی ایسے چیز کی پیروی نہ کرو، پیچھے نہ چلو جس کے لیے تمہارے پاس علم نہ ہو۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، ہم نے جو یہ صلاحیتیں تمہیں دی ہیں، سماعت اور بصارت اور پھر عقل، فؤاد کا ترجمہ عام طور پر لوگ دل سے کرتے، میں نہیں کرتا، یہ اصل میں یہ کمپیوٹر ہے، فائدہ نکالنا کسی چیز سے، انفر کرنا۔ فائدہ کسے کہتے ہیں؟ گوشت کو جب بھون دیا جاتا ہے، پانی وان نکل گیا، اسے فعید کہتے ہیں، اس کا خلاصہ نکل آتا ہے، تو یہ فائدہ دماغ نکالتا ہے۔ یہ سماعت اور بصارت ان پٹ کرتی ہے، ڈیٹا فراہم کرتی ہے، ڈیٹا جو ہے وہ اس میں لوڈ کرتی ہے، اور یہ مشین میں کمپیوٹر جو ہے اسے پروسیس کرتا ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر شخص سے جواب دہی کی لی جائے گی، تم نے ان کو کیوں استعمال نہیں کیا؟ توہمات میں پڑ گئے۔ توہمات کی تاریکیوں سے نوع انسانی کو نکالنے والا اسلام، قرآن۔ اور پھر دیکھیے، دنیا مانتی ہے کہ اس سے پہلے فلسفے میں، منطق میں صرف استخراجی منطق کا راج چل رہا تھا، ڈیڈکٹیو نالج۔ ایک بات مان لی اور اس کے منطقی نتیجے میں بال کی کھال اتارتے جا رہے ہیں، اسی میں ڈوبے ہوئے ہیں، اسی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ قرآن نے آ کر دنیا کو روشناس کرایا استقرائی منطق سے۔ دیکھو، مشاہدہ کرو، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذکر انما انت مذکر۔ دیکھو، غور کرو، سوچو، آبزرو کرو، پھر نتائج نکالو، انفر کرو۔ یہ استقرائی منطق، انڈکٹیو نالج، دنیا کو اس سے روشناس کرانے والا قرآن ہے۔ یہی انڈکٹیو نالج سائنس کی بنیاد بنا، اور سائنس انر کور بن گیا جدید تہذیب کا۔ اگرچہ اس کا جو ظاہر ہے، انر کور کے اوپر جو پردے لپٹے ہوئے ہیں وہ غیر اسلامی ہیں۔ وہ کیسے وجود میں آئے اس کی بھی میں تاریخ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، یورپ میں یہودی انتہائی دبے ہوئے، پسے ہوئے، مستضعفین، قابل نفرت، شہروں سے باہر گھیٹوز میں وہ رہتے تھے، انہیں اذیت پہنچاتے تھے عیسائی، اور صحیح بات تھی۔ عیسائی جسے اپنا خدا مانتے، خدا کا بیٹا مانتے، وہ کہتے وہ حرامزادہ تھا، باسٹرڈ، سن آف مین، ولد الزنا، جادوگر تھا، کافر تھا، مرتد تھا، واجب القتل تھا، اسی لیے ہم نے اسے سولی پر چڑھوایا۔ یہ دوسری بات ہے کہ اللہ نے کیا کیا اور کب انہیں اٹھایا۔ انتہائی پرسیکیوٹڈ کمیونٹی تھی، اور سب سے زیادہ شدید پرسیکیوشن اسپین میں تھی، جو بہت گہرا کیتھولک ملک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہودیوں نے مسلمانوں کی مدد کی اسپین کو فتح کرنے میں، راستے بتائے طارق ابن زیاد کو۔ نتیجہ کیا نکلا کہ مسلمانوں نے انہیں سر پر بٹھایا، ان کی عزت کی۔
هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني